وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے فیضان الحق صاحب۔ اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں کیونکہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آج دین حق کے راستے میں۔ یہ جو اجرت لینے کا مسئلہ ہے، مولویوں کا مسئلہ صرف اجرت کا ہے، ان کا کسی اور چیز سے جھگڑا نہیں ہے۔ آج اگر یہ اجرت ان کے لیے جائز قرار دے دی جائے تو یہ ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، یقین کریں۔ دیکھیے، جس طرح آپ نے کہا کہ جو اجرت لیتا ہے وہ توحید نہیں بیان کر سکتا ہے، وہ حق کیسے بیان کرے گا؟ اس کی مثال میں ایک آپ کو دوں کہ جب مکہ کے اندر حق دعوت اٹھی تھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، تو جو بھی آپ کے ساتھی بنے انہوں نے حق بات کو بیان کرنا شروع کر دیا جب، تو کیا مشرکین مکہ اور بڑے بڑے سرداروں نے ان کو پیسے دینے شروع کر دیے تھے کہ بہت اچھا بیان کر رہے ہو، شاباش، کیا بات ہے، ہمارے آباء و اجداد کے خلاف بولتے ہو، کفر و شرک کے خلاف بولتے ہو، یہ لو پیسے لے لو، بہت اچھا، اور بولو۔ کیا وہ انہوں نے اس طرح کیا تھا یا اس کا الٹ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ خبردار یہ بات نہ کرنا، یہ باتیں تم کرو گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ہاں، اس معنوں میں پیسے دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ باتیں نہ کرو، پھر ہم تمہیں اتنی دولت دینے کے لیے تیار ہیں، یعنی یہ باتیں نہ کرو تب دولت دیں گے۔ تو جب وہ نہیں منع ہوئے تو پھر وہاں سے مکہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو آج اگر یہ جو اجرت لینے والے ہیں یہ حق بات بیان کرنا شروع کر دیں تو جو ہے وہ لوگ ان کو پیسے دینا بند کر دیں گے، بلکہ ان کو تو علاقے سے نکالیں گے، ان کو اپنے علاقے سے نکالیں گے۔ اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں، ان کو سارا مال جو مل رہا ہے یہ حق بات کو چھپانے کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ اصل میں ان کا جرم ہے۔ یعنی یہ دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ اجرت لیں اور پھر حق کی بات بھی بیان کریں اور دونوں یہ چلتی رہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اجرت ان کی تب چلتی ہے جب حق بات کو بیان کرنا بند کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب حق بات نہیں بیان کریں گے تب باطل بیان کریں گے، اس کی تائید کرنی پڑے گی باطل کی، اور باطل کی تائید کریں گے تو لوگ پیسے دیں گے۔ تو یہ ان کا اصل میں جرم ہے، انہوں نے ان پیسوں کی وجہ سے ایمان عقیدے کو بیچ دیا، آخرت کو بیچ دیا، اور جو کچھ یہ اکٹھا کر رہے ہیں اصل میں یہ جہنم کی آگ انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، جو کہ ان کی وجہ سے، اس اجرت کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن یہ چند روز لوگوں کی مخالفت کو یہ برداشت نہ کر سکے، اس پریشر کو برداشت نہ کر سکے جو معاشرے کا پریشر آتا ہے، قانون کا پریشر آتا ہے، حکومت کا پریشر آتا ہے، اور پھر بین الاقوامی پریشر آتا ہے، بین الاقوامی برادری کا پریشر آتا ہے۔ یہ پریشر انہوں نے برداشت نہیں کیا، اس سے ڈر گئے۔ تو یہ جب اللہ رب العالمین کے پریشر کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برساتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ انہوں نے اللہ کی طاقتوں کا بھی اندازہ نہیں لگایا ہے۔ تو جب ان کے ہتھوڑوں سے مار پڑے گی، ان کے جبڑے پھاڑے جائیں گے، ان کے سر کے اوپر پتھر مارا جائے گا، یہ جو بڑے عالم دین بنتے پھرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، مخرج ان کا بڑا زبردست ہے، وہاں مخرج کے ساتھ چیخیں نکالنا، وہ تمہاری چیخوں کا مخرج وہی ہوگا جو گدھے کی جو ہینکنے کی آواز ہوتی ہے نا، وہی تمہارا مخرج ہوگا۔ اللہ کے دین کو چھپانے والوں، اللہ کے دین کو بیچنے والوں، فرقوں میں بٹ جانے والوں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی، کوئی حنبلی، اور اس اجرت کے اوپر سارے بالکل ڈٹ گئے ہیں، ایکا کر لیا ہے۔ اور اس حوالے سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہمیشہ منع کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حنفی ہو، تم حنفی ہو۔ ابو حنیفہ نے تو الہدایہ کے اندر وہ فتویٰ ہے، ان کے شاگردوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، تو جو عالم دین کوئی دین کی بات سکھاتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے تو یہ ناجائز لیتا ہے۔ ان کے دونوں شاگردوں نے کہا کہ اس طرح ناجائز اور حرام ہے جس طرح بازاری عورت اپنا جسم بیچ کر لیتی ہے، اس طرح حرام ہے، اندازہ لگائیے۔ تو یہ سارے آج اجرت لے رہے، اس لیے خیر نہیں آ رہی ہے۔ ان کے بڑے امام بھی فتویٰ دے کے گئے، ان کے جو امام ہیں احمد بن حنبل، وہ فتویٰ دے کے اجرت بھی جائز ہے،
جہاں عقیدے کے اندر خرابی وہ لائے کہ اس قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے، دوسرے دن مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردے سنتے ہیں، یہ شرک پھیلایا۔ وہاں اجرت کے بھی وہ قائل تھے، اور تیسری بات تعویذ گنڈا بھی کرتے تھے۔ کون کون سے ان کے شرک کا دفاع کرو گے؟ تو اس کے بعد یہ اسی راستے پر، شرک کے راستے پر چلیں۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اسقلانی، امام نووی، اور یہ سارے اسی راستے پر چلے، اور اعلیٰ حضرت اور ابو الاعلیٰ۔ حالانکہ ابن تیمیہ نے یہ صوفیزم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، یہ تصوف کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن یہاں جب یہ قبر پرستی کا معاملہ آیا تو یہاں ڈھیر ہو گئے، بڑے بڑے ڈھیر ہو گئے۔ دیکھیے عبد الوہاب نجدی کتنا بڑا انہوں نے یعنی کام کیا، مزار گرائے کتنے، اسی وجہ سے یہ وہابی ٹائپ مشہور ہوئے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی گمت کا معاملہ آیا تو وہاں ڈھیر ہو گئے، ڈھیر ہو گئے۔ تو اصل میں یہ اس عقیدت جو شرک والی عقیدت ہوتی ہے، اس سے لوگوں نے دھوکہ کھا لیا۔ یہود و نصارہ نے عقیدت کی وجہ سے اپنے انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے بڑھایا۔ میری حیثیت یہ ہے کہ عبد ہوں و رسول ہوں، میں پہلے اس کا عبد ہوں، بندہ ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ جو میرا بندہ ہونے میں تھوڑی آر محسوس کرے، تھوڑی تکلیف محسوس کرے، تھوڑی بےزتی محسوس کرے، میرا بندہ ہونے میں انسلٹ محسوس کرے، تو اس کا علاج میں نے جہنم کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ کا بندہ بننے میں جس کو تھوڑی سی پریشانی ہے۔ تو یہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہے لوگ، یہ مولوی کے بندے بنے ہوئے ہیں، پیروں کے بندے ہیں، اور اپنے سیاسی لیڈروں کے بندے ہیں، وطن کے بندے ہیں، قوم کے بندے ہیں، بادشاہ کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں، دینار کے بندے ہیں، درم کے بندے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کے بندے ہیں، یہ انبیاء کے بندے ہیں۔ تو یہ سب ہر چیز کی بندگی انہوں نے کی ہے، نئی بندگی انہوں نے کی ہے، اللہ کی نہیں کی ہے۔ اور اگر اللہ کی ہے تو ساتھ شرک ملا کے کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی جو بندگی انہوں نے اللہ کی بھی کی، وہ بھی ان کے منہ کے اوپر دے مارتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے مانو اسی کو دے دو جس کو اور میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیونکہ اللہ غیور رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔